वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पहले सेशन में, यकीनन अख्तर मैंगल पे भी बात हुई, अशक ज़ई साहब पे भी बात हुई, तो जमात इस्लामी का भी अपना एक स्टेक है बलूचिस्तान में। तो मैं चाह रहा था कि उनसे भी बात की जाए। हमारे दोस्त हैं जमात इस्लामी के और नज़रियाती हैसियत है उनकी, बड़ी ही स्टूडेंट लाइफ से जमात इस्लामी का वो हिस्सा है और उन्होंने उनकी बड़ी वर्किंग है जमात इस्लामी के लिए, नहीं पाकिस्तान के लिए भी। जनाब फारूक चौहान साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के जमात इस्लामी के, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब अली चौहान साहब, एक तो आज अख्तर मैंगल साहब बड़े मायूस और गमजदा नजर आए और रिजाइन का उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी मैं अब बलूचिस्तान जाके पकौड़ों की दुकान खोलूंगा। और साफी ने पूछा ना आप रिजाइन देने के बाद आप क्या करेंगे, तो उन्होंने ये तंजिया एक जुमला बोला जो कि एक बड़ा नश्तर है हमारे लिए। तो मैं सिर्फ एक सवाल सिर्फ मेरे जहन में है कि ये अख्तर मैंगल साहब के गिले अपनी जगह पे, शिकवे अपनी जगह पे, मैं पहले मेहमान से भी यही सवाल कर रहा था कि आप देखें कि आज जो सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, हमने कभी बलूचिस्तान का वजीर आला पंजाबी नहीं हुआ, कभी गवर्नर पंजाबी नहीं हुआ, कभी हमने इक्तदार में उनका शेयर नहीं रखा, यानी वज़रा भी उनके शामिल रहे। बुगटी साहब हमेशा इक्तदार में रहे, अख्तर मैंगल साहब चीफ मिनिस्टर रहे, आपको पता है, और जमाली साहब वजीर आजम रहे, और जब इनके वजीर आजम भी रहे वज़रा भी काबीना में होते हैं, और आज भी अपना इनके पास कई दफा वजारत दाखिला भी रही, और आज भी वजीर आला वहां पे सरफराज बुगटी साहब हैं। तो फिर ये शिकवे शिकायतें दूर करने से पहले ये अपनी कौम और अवाम के साथ बैठ के जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं उनको क्यों नहीं तैयार करते, फिर कोई लाया अमल क्यों नहीं इख्तियार करते? जी शम्सी साहब, ये आपने जो बिल्कुल मेरा ख्याल जो बात की है बड़ी माकूल है। और अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान में आज तक जो उनकी नुमाइंदगी सूबे के अंदर है बलूचिस्तान में या मरकज में भी, तो ये बलूचिस्तान को मीर जफरुल्लाह जमाली साहब का आपने नाम लिया, बाकी भी देखे ना जी। और हमेशा से चूंकि बलूचिस्तान एक हमारा सूबा है, बड़ा अहम सूबा है, और उससे नुमाइंदगी मरकज में रही है। अभी काकड़ साहब आपके सामने थे जो एक्टिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उस कायम काम उनको एक केयर टेकर बनाया गया। तो बलूचिस्तान से नुमाइंदगी तो हमेशा से रही है। और सरफराज बुगटी साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सरफराज बुगटी साहब भी मौजूद थे वजारत दाखिला में। इसी तरह देखे, मैं ये अर्ज करूँ, ये अलमिया है हमारा। मेरा ख्याल है अख्तर मैंगल साहब को कौमी इदारे में वो मौजूद थे और मौजूद हैं। रिजाइन देने की बात करना और इस तरह असम्बली के अंदर बात करना, फिर ये एक वैसा मैसेज देना ऐसे मौके पे, जबकि देखे शम्स साहब ये हमेशा से बदकिस्मती और सर ये जरा आपने जो कहा है ना ऐसे मौके पे, और आगे जुमला भी मुकम्मल कर लें कि जब पंजाबियों के आईडी कार्ड देख देख के वहां मारा जाता हो और जब ज़ायरीन की बसों पे हमले होते हों। जी मैं यही अर्ज करने लगा था कि देखे ऐसे मौके पे जबकि पंजाब में लाशें आ रही हों और पंजाबियों का कत्लेआम तो पहली दफा नहीं बलूचिस्तान में हुआ, बिल्कुल हर चंद दिन के बाद वहां से लाशें आती हैं। और जब यहाँ लाशें आती तो आपका क्या ख्याल है कि पंजाब के अंदर बलूचिस्तान के वाले से बड़ी मोहब्बत पैदा हो रही है, यहाँ नफरत पैदा हो रही है। यहाँ यकीन करें ये सब तक कहा जा रहा है कि देखे मरियम नवाज साहब बाकी तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी एक टॉक शो में बात की कि देखे ये पंजाब हुकूमत और वज़ीर-ए-आला पंजाब को ये चाहिए था, और वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, इस मसले का नोटिस लिया जाए। पंजाब के अंदर लाशें आ रही हैं और आप बिल्कुल गूंगे बैठे हुए, आप वज़ीर-ए-आला पंजाब बात ही नहीं कर रही, उसका नोटिस नहीं ले रही। आप घोड़े बने हुए हैं। पंजाब ने शम्सी साहब जरा गौर करें, पंजाब ने हमेशा, पंजाब के अंदर आप रहते हैं, हम इस लाहौर के बस रहने वाले और पंजाब के अंदर सारी जिंदगी हमारी गुजरी है। पंजाब ने हमेशा हर किसी को दिल से गले लगाया। आप देखें कि यहाँ बलोची मौजूद हैं, यहाँ पख्तून मौजूद हैं, यहाँ हर कौम के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लाखों बलोच यहाँ मौजूद है। डीजी खान से लेके आप सारी पट्टी देखते जाएं। कहने का मतलब ये है कि हमने
یعنی پنجاب کے لوگوں نے تو ہمیشہ ان کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہیں، اور ان کے لیے چاہے کوئی بھی اور پنجاب میں آپ کو تعصب نام کی چیز نہیں ملے گی، کئی تعصب آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ یقین کریں سندھ کی اگر چلے جائیں، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، آپ ذرا ٹرین سے کراچی سے لاہور تک کا سفر کریں، اور اگر آپ کو بلوچستان کا ایریا بھی گزرنا پڑے بیچ میں سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کراچی سے شروع ہو جائیں، وہاں سے آپ کو لسانیت شروع ہو جائے گی کراچی کے اندر سے ہی، اور پھر آپ کو پھر ہر 100 کلومیٹر کے بعد 50-100 کلومیٹر کے بعد آپ دیکھیں وہاں تعصب کی ایک لہر ہے پورے سندھ کے اندر۔ پنجابیوں کو کسی قبول ہی نہیں کیا جاتا دوسری صوبوں کے لوگوں کو۔ اسی طرح آپ کے پی کے چلے جائیں تو جس قدر محبت پنجاب دیتا ہے، پنجاب کو اتنی گالی بھی پڑتی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو بات کرنے لگا تھا نا جی، میرے خیال میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو شدید احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت ان کی اپنی ہے، انہوں نے کہا جی یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، یہ آپ ہماری اگر خدا نہ خواستہ پنجاب میں ایسے 2-4 واقعات ہو جاتے، اللہ نہ کرے، کبھی رہے بھی نہیں، کبھی ایسے ہوئے کہ لسانیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر یہاں کسی کا قتل ہوا یا صوبائی عصبیت کے بنا، اگر خدا نہ خواستہ اگر بلوچیوں کو 2-4 کو یہ دیکھیں نا جی، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں بلوچ بھائی، پھر دو بدو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نا لاہور میں، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، ملتان میں کوئٹہ ہوٹل کے نام سے ہوٹلز موجود ہیں۔ جی بالکل ہیں، ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے انہیں ٹارگٹ کیے دے، خدا نہ خواستہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی روزگار کا سلسلہ ہے اور ہمیشہ سے کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں۔ جس کے پاس پاکستان کا ریزیڈنس کارڈ ہے، جس کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں، خواہ پنجابی بلوچستان میں، بلوچستان پنجاب میں، سندھی کہیں، یہ ہم حق ہے ہم زمین کے اوپر سب کا، جن کے جو شناخت پاکستان کی رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے جو لاشیں پنجاب میں آ رہی ہیں، میں نے تو کہا آپ کو کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پنجاب میں لاشیں۔ اچھا اب سر تھوڑا آپ آگے بڑھتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے مذاکرات کی بھرپور قسم کی دعوت دے دی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کروں گا۔ دیکھیں اصل میں آپ کو بتاؤں، محمود خان اچکزئی کی اب اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو عمران خان کے حوالے سے شمس صاحب پوری قوم جانتی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ یو ٹرن لینے میں ایکسپرٹ ہے، اور وہ جناب انہوں نے کل کہہ دینا جی کہ اچکزئی کو کس نے کہا تھا، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پوری سیاست دیکھ لیں، جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی، اور جب وہ اس وقت جیل میں ہے تب اب بھی دیکھ لیں، بالکل ایسا ہی۔ ہر روز ان کا ایک نیا بیان ہوتا ہے، 10 بندے انہوں نے ترجمان بنائے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ہر بانت کی بولیاں بول رہے ہیں، کوئی ایک مشرقی طرف اس کی جا رہا ہوتا ہے، ایک مغرب طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ان کا بیرسٹر گوہر اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کی نفی اسد کہتا ہے۔ جی جب یہ جلسہ منسوخ ہوا ہے تو صبح 8 بجے تک ایک پروگرام میں بیٹھ کے گوہر اپنا کہہ رہے تھے، گوہر خان صاحب جو چیئرمین ہے، کہ یہ جلسہ کوئی منسوخ نہیں ہو رہا۔ لیکن آپ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں علیمہ خان کا کیا بیان تھا، جو بہن کا، اور خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بہن کو کوئی اور بیان بازی پہ لگایا ہوتا ہے کہ تم نے یہ بیان دینا ہے۔ وہ ایک نفرت کی سیاست، وہ سیاست میں الجھاؤ اور مسائل کو کریٹ کرنا بجائے کہ کوئی سلوشن نکالنا قومی سیاست کے اندر، خان صاحب کی یہی اس کی چونکہ کوئی تدبر نہیں ہے، کوئی ان کے اندر فہم و فراست نہیں ہے، اس لیے شمسی صاحب یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس ٹاسک ہی یہی ہو۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے اسی وجہ سے میرے خیال میں جو اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے نا جی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ بگاڑ کر کے اور اپنے لیے مسائل پیدا کر کے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ کے اصل میں چوہان صاحب اگر دیکھا جائے نا، یہ انہوں نے جو مسائل اپنے ساتھ ان کے پیش آ رہے ہیں نا، انہوں نے ملک کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ خدا بیٹھا ہوا ہے نا، پاکستان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، چاہے وہ آپ سے کروا لے، چاہے مجھ سے کروا لے، چاہے اسٹیبلشمنٹ سے کروا لے، چاہے جمہوری لوگوں سے کروا لے، پاکستان نے رہنا ہے۔ جی بالکل بالکل، میں آپ کو دیکھیں، یہ پاکستان کا شمس صاحب بننا بھی معجزہ تھا، پاکستان کا اب تک چلنا بھی معجزہ ہے انشاءاللہ،
اور پاکستان آئندہ بھی قائم رہے گا، یہ بھی انشاءاللہ معجزہ ہے۔ بالکل۔ لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں خان جی صاحب جی ضرور۔ لیکن مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کھلے رہنا چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ ڈائیلاگ ہوتا ہے، پارٹیز کرتی ہیں، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا کام یہی ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے بند دروازے نہیں کرتی، اپنے اور راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وے آؤٹ نکالا جاتا ہے۔ صحیح۔ خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ چونکہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، اور دوسری بات میں نے آپ کو عرض کی کہ دیکھیں محمود خان اچکزئی جو ہے، جس کی اپنی کوئی پولیٹیکل ورتھ اس انداز میں نہیں ہے، ایک آدھی کوئی وہاں سے سیٹ نکال لینا بلوچستان سے آ کے بیٹھ لینا، یہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پارٹی، ان کی اپنی پارٹی تو تحریک انصاف نہیں نہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ تحریک انصاف کے یہی بیرسٹر گور صاحب ایک دو دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا تحریک انصاف کا کوئی فرد جو ہے قائد یا ان کا جو اہم ذمہ دار جو ہوگا وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ دوسری طرح اچکزئی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں جی مجھے مینڈیٹ دیا عمران خان نے، تیسرا کوئی اور بولتا ہے۔ اچھا سر، اگر اپوزیشن سے، اگر اپوزیشن اتحاد سے اختر مینگل بھی نکل جاتے ہیں، اچکزئی بھی نکل جاتے ہیں، اور اختر مینگل کا استعفیٰ واپس ہو جاتا ہے اور وہ حکومتی بینچوں کی طرف چلے جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ادھر چلے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے مستقبل میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں نا جی کہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے نا جی، اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت نہیں چاہ رہی کسی قسم کی بات چیت کرنا تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ، وہ تو واضح ہو گیا۔ اچھا باقی رہ گیا اب آپ کل خواجہ آصف کا بھی آپ نے بیان کیا ہوگا، جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم پی ٹی آئی پہلے جو ہے خان صاحب جو ہے بانی چیئرمین جو پہلے معافی مانگے 9 مئی کی، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ میرا خیال ہے چیپٹر کلوز ہے، چیپٹر کلوز۔ فوج تو ویسے بھی معافی کی، فوج تو بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، چیپٹر کلوز کر دیا فاروق چوہان صاحب، بہت شکریہ۔ سیاست میں آگے چل کے کچھ معاملات بہتر ہونے کے امکانات ہیں، فوج۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ پروگرام آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔